الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاحب لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صلوات. عزیزان محترم، اس گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ حج کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ آخر سے پہلے والی آیت ہے. مختصر سی آیت ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں تک اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پہنچ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور ہر کام خیر کا کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے. یعنی کامیابی خیر کے ساتھ ہے، شر کے ساتھ نہیں ہے. کامیابی خیر کے ساتھ ہے. اچھا، آپ نے خیر پور والوں کو خیر کا مفہوم کیا بتلاؤں؟ خیر پور والے تو ظاہر کہ خیر کے لفظ سے بات ہے، خیر کے مفہوم کے بات میں، لیکن بچوں کو تو بتا دوں نا کہ خیر کے معنی کیا ہے. ہر وہ کام جس میں دنیا اور آخرت کا ایک ساتھ فائدہ ہو وہ خیر ہے. سائیں، اب تو خیر پور میں گفتگو ہو رہی ہے تو خیر میرے ایجنڈے پہ نہیں تھا، لیکن اب دو چار جملے خیر پہ سنتے چلے جاؤ تو ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ کام جس میں ایک ساتھ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو وہ خیر ہے، اور جس میں انجام ایک ہو وہ خیر ہے. اسی لیے کہتے ہیں انجام بخیر. سورہ طٰہٰ میں پروردگار نے آواز دی، 20واں سورہ ہے قرآن کا، واللہ خیر وابقیٰ، اللہ خیر ہے. اب خیر پور والوں سے بہتر شاید تو کون سمجھے گا؟ اللہ خیر ہے. یہ سورہ طٰہٰ بھائی بہت کاجر ہے. اور اب سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا، اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. جب متقی اور مسلمان لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے یہ کتاب ہے کیا؟ قالوا خیرا، تو کہتے ہیں یہ خیر ہے. اللہ خیر، اس کی کتاب خیر. عجیب مرنے
فکر ہے. جہاں میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں منزل توحید ہے. اللہ خیر سورہ طه، قرآن خیر سورہ نحل، اور اب سورہ نساء میں آواز دی، چوتھا سورہ قرآن کا. یا ایھا الناس، بھائی توجہ رکھنا، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے لوگوں، ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہے. عجیب بات ہے نا، خیر اللہ کا محمد خیر. کوئی اب آیت ہدیہ کر رہا ہوں اور اس آیت کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لینا. سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے جنہیں امام بنایا ہے انہیں خیر کا حکم بھی دے دیا ہے. بات ہو جائے گی. امامت خیر، بڑی تفصیل سے قرآن نے بات کی ہے. اللہ خیر ہے، بھائی توجہ ہے، قرآن خیر ہے، محمد رسول اللہ خیر ہے، امامت خیر ہے. تو اب شر کا تعارف قرآن نے نہیں کرایا. بھائی اس وقت رات ہے، اس سے دن کو پہچان لو، تو دن کو رات سے پہچانو، جھوٹ کو سچ سے پہچانو، نیکی کو بدی سے پہچانو. بھائی یہی تو ہوتا ہے نا، شروع کو شام سے پہچانو، بلندی کو پٹی سے پہچانو. تو خیر سمجھ میں آ گیا. شر سمجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خیر ہے، سارے ملک شر ہے، قرآن خیر ہے، ساری جھوٹی کتابیں شر ہے، محمد خیر ہے، سارے جھوٹے نبی شر ہے، امامت خیر ہے، سارے جھوٹے امام شر ہے. مجید سے خیر کا مفہوم واضح کر رہا تھا، لیکن اگر آیت کی طرف آپ جاؤ تو آیت میں خود خیر کا مفہوم موجود ہے. رکے رہنا، اس جگہ تبھی میں تھوڑا سا وقت لوں گا اور تمہارے اس وقت کو جو لے رہا ہوں کارآمد بنانا چاہ رہا ہوں. کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. عبادت کرو، خیر کرو، یعنی عبادت ہی خیر ہے. اب عبادت کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ ٹوپی لگا کے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ گئے. عبادت کا یہ انتہائی کنزرویٹو مفہوم ہے جو قرآن قبول نہیں کرتا. ہر وہ کام جو مرضی الہی کے مطابق ہو وہ خیر ہے، اور ہر خیر عبادت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آرام سے چلتے رہو. اور آج بہت بڑا مجمع ہے، بڑے بیدار لوگ ہیں، تقریر کا آغاز خیر سے ہوا ہے، تو اجازت دیتے ہو کہ میں کچھ تھوڑی سی آیت تمہیں ہدیہ کر دوں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں مشن کے طور پر یہ جملہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر میری تقریروں میں آیتوں کی شرح اور آیتوں کا پرسنٹیج بڑھ جائے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے. اور جب سے بزرگوں نے یہ طے کیا ہے کہ کتاب کافی ہے، ہم نے کتاب کی آیتوں کا اضافہ مجلس میں کر دیا. بزرگ مانتے ہیں تو کتاب ہی سے مانتے ہیں، تو جب کتاب سے مانتے ہیں تو اب سنتے چلو اور ان آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے رہنا. سورہ حج میں آواز دی، توجہ رہے، توجہ، سورہ حج میں آواز دی واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور اب سورہ ذاریات میں آواز دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. سورہ حجر میں آواز دی، آخری آیت 15واں سورہ آخری آیت واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، حبیب اپنے رب کی عبادت کر. دیکھ رہے ہو نا عبادت کے اوپر کس طریقے سے پروردگار عالم گفتگو فرماتا. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، حبیب اپنے رب کی عبادت کر. بھائی توجہ ہے، جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے. اور اب آواز
بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے آیا، لیکن یہ آیتیں ذہن میں محفوظ ہو جائے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ ذاریات، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر، اعبدوا ربکم، بھائی توجہ رہے، سورہ حج، عرب بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ سارے سورے کا ترجمہ نہیں کروں گا، عبادت کرو اس گھر کے اللہ کی۔ رکے رہو بھائی، رکے رہو، تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں، اور اگر وہ پہنچ گئی تو بس اس مقام سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ اللہ وہ ہے، اس گھر کا رب، گھر کا مالک، گھر سے مراد خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ کا مالک وہ ہے جو بھوک میں کھانا دیتا ہے، خوف میں امن دیتا ہے، بھوک میں کھانا دیتا ہے، خوف میں اب امن دیتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے اللہ کی عبادت کرو۔ اگر عبادت کرو گے تمہیں بھوک میں کھانا دے گا، خوف میں امن دے گا، تو مالک تو نہ کھانا دینے آیا نہ امن دینے آیا، ہوگا کیا؟ کام میں کر رہا ہوں، اسی گھر میں کسی کو پیدا کروں گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے اللہ کی عبادت کرو، وہ بھوک میں کھانا دے گا، خوف میں امن دے گا۔ مالک تو کبھی نہیں آیا ہے، تو گھر کا مالک ہے، تو گھر کا مالک ہے، کبھی نہیں آیا، نہ تو نے بھوک میں کھانا دیا نہ خوف میں امن دیا۔ کام میں کر رہا ہوں، اسی گھر میں ایک شخص کو پیدا کروں گا، جب وہ تلوار اٹھائے گا تو خوف دور ہوگا، اور جب وہ خیبر فتح کرے گا تو تمہاری بھوک دور ہو جائے گی۔ ہے تو یہی، دیکھو میں آیتوں کو ریلیٹ کرتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ بھائی اب میں کیا عرض کروں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں، یہ جملہ بھی میں نے بار بار کہا ہے، اور اتنا کہا ہے کہ نوجوان دوستوں کو یاد ہو گیا ہوگا، وہ جب تلوار اٹھائے گا تو خوف دور ہوگا، وہ جب خیبر فتح کرے گا تو بھوک دور ہو جائے گی۔ اب صحیح کتابوں سے دو روایتیں پڑھ دوں، صحیح کتابوں سے، تو میں نے جو جملہ بار بار کہا ہے وہ جملہ بھی بتا دوں کہ اگر کتاب صحیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مصنف بھی صحیح ہو۔ لیکن صحیح کتاب کی صحیح روایتیں سنتے جاؤ۔ جب خیبر فتح کرے گا تو بھوک دور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو نا، عالم اسلام کے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما شبعنا حتی فتحنا خیبرہ، ہم نے پیٹ بھر کے کھانا اس وقت تک نہیں کھایا جب تک خیبر فتح نہ ہو گیا۔ کیا کہا صحابی رسول نے؟ کیا کہا؟ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا اس وقت تک نہیں کھایا جب تک خیبر فتح نہیں ہو گیا، یعنی فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا ہے۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے لما فتحت خیبر قلنا الان نشبع بالطبیب، جب خیبر فتح ہو گیا، ترجمہ سننا، یہ ترجمہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا، قلنا ہم نے ٹھنڈی سانس لی، اور کہا الان نشبع بالطمیر، کہ اب ہم خیبر کی فتح کے بعد پیٹ بھر کے خرمے کھائیں گے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے پیٹ بھرے تھے یہ بھی علی کی جوتیوں کا صدقہ تھا۔ اللہ
توجہ رہے، بہت توجہ رہے. یہ دیکھو خیبر خود بخود درمیان میں آ گئی اور خیبر بیان نہیں کروں گا، لیکن میں اصرار کرتا ہوں کہ ان واقعات کو ممبروں سے بیان کیا جائے. اور میرے بعد کی جو نسل ہے نا ذاکرین کی، تو ان سے میں اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بعد آنے والے ذاکرین کہ وہ خیبر بیان کریں، خندق بیان کریں، بدر بیان کریں، احد بیان کریں. ان بیانات سے بزدلوں کے سینے پر چوٹ لگتی ہے. یہ بہادری کے قصے ہیں. جب دیکھو میں ایک جملہ اور بھی سنتے جاؤ، اب خیرپور میں گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک جملہ اور بھی سنتے جاؤ. میں جب بچہ تھا اور میری ماں نے مجھے نماز سکھائی تو نماز کے سلیبس میں سورہ حمد تھی، ٹھیک ہے. اچھا میں نوجوان ہوا سورہ حمد پڑھتا رہا، ٹھیک، جوان ہوا سورہ حمد پڑھتا رہا، اس ایج تک آ گیا سورہ حمد پڑھتا رہا، سلیبس نہیں بدلا. تو جو چیز سلیبس میں ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتی. علی کی بہادری کے قصے مجلس کا سلیبس ہے. آرام سے سنتے جاؤ. اور اب میرا جملہ اب یاد رکھنا، اب تک تمہیں خطاب کر رہا تھا اور اب ماؤں سے مخاطب ہوں کہ جب سے ہمارے ممبر سے علی کی بہادری کے قصے بند ہوئے ہیں، ماؤں نے بہادر بچے پیدا کرنے بند کر دیے. چلو عبادت کی آیتوں کی طرف. تو آیتیں ذہن میں محفوظ کرتے جاؤ. بھائی توجہ رہے. اے بدو ربکم سورہ حج، عبادت کرو اپنے رب کی. ایک آیت وعبد ربک حتی یاتی الیقین، حبیب جب تک تجھے موت نہ آ جائے عبادت کرتا رہے. دوسری آیت ٹھیک ہے نا، وما خلقت الجن والانس سورہ ذاریات الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا بس میری عبادت، کسی اور کی نہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کے علاوہ اگر عبادت کرو گے شرک ہوگا. ٹھیک، میں دو رائے تو نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. میں بھی قائل ہوں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ مشرک ہے. بھائی توجہ رہے. یہ کہ بہت کیوں لے جانا چاہ رہا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ بس میری عبادت کریں. اور اب سورہ قریش فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بھائی توجہات مبذول رہے، بس اس کی عبادت کرو. خانہ کعبہ کے اللہ کی عبادت کرو، وہی بھوک میں کھانا دے گا، وہی خوف کو ہم سے بدلے گا. ٹھیک. اور اب سورہ بنی اسرائیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. سن لیا تم نے. اور اب سورہ یاسین أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. خبردار شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، بس میری عبادت کرنا. رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو. عبادت کس کی؟ اللہ کی. دو رائے تو نہیں ہے. عبادت اللہ کی. یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں نا انہیں متوجہ کر رہا ہوں، بزرگ تو سب جانتے ہیں، بزرگ مخاطب ہی نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اس کی ہوگی. اور اب میرے نبی نے آواز دی النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے تم تک. بھائی جملہ سنتے جاؤ. یہ جملہ تمہارے کام آ جائے گا. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے. حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. ثواب نہیں، عبادت ہے. اب ایسے بندے تو ہو کہ انہیں دیکھو خدا نظر آئے. باتیں پہنچ رہی ہیں تو میں جملہ سنتے جاؤ. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. روایت یہی ہے. لیکن اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. اب میں پھر تمہیں خیبر کی طرف لے جا رہا ہوں. ایک جملہ اس نے دروازہ اکھاڑ لیا نا، اور دروازہ اکھاڑ لیا.
کہنے لگے کون سا کمال کیا تھا کہ دروازہ پھاڑ لیا؟ پھوس کا دروازہ تھا. تو جناب اگر پھوس کا دروازہ تھا تو آپ بھی تو 39 دن تک تشریف لے جاتے تھے. عجیب پڑھنے لگے. کہنے لگے کون سا تیر مار لیا تھا پھوس کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیا؟ تو حضور نے تو پہلے تشریف لے جا چکے تھے. بھائی بہت توجہ ہے. یہ کہ میں تمہیں ذرا دور لے جا رہا ہوں. اس نے جھٹکا دے کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور جو خیبر کے سامنے پہلے خیبر کے سامنے خندق تھی وہ اس میں کھڑا ہو گیا وہ، اور اس نے خندق کے اس کنارے پر اس دروازے کو لگایا اور وہ جو مال غنیمت کے شوقین تھے انہیں سوار کرایا اس دروازے پر اور دوسری طرف انہیں اتار دیا. یہی نا ہزاروں مرتبہ تم نے واقعہ سنا ہوگا، ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. اور میں جب بھی کوئی واقعہ سناؤں تو نتیجہ دینا مقصود ہے. بھائی عجیب سچویشن ہے. ہاتھ پر ڈر اور ڈر پر اسلام کا لشکر. اچھا اس لشکر میں کون کون تھا؟ تاریخ سے پوچھنا. سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، سب تھے. سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، سب تھے. تو ہاتھ پر ڈر ہے، ڈر پر لشکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ خدا قسم اگر ہاتھ ذرا سا ہل جاتا قریب ہو گئے. میں نے نوجوانوں کی صورتیں دیکھی اور اپنے گفتگو کے ایجنڈے کو ذرا سا بدل دیا. لیکن آیتوں کو پھر واپس جاؤں گا. بھائی سننا خدا قسم، جب یہاں تک آ گئے ہو تو سنو. تو ہاتھ پر ڈر ہے، ڈر پر لشکر ہے. ذرا سا اگر جھٹکا دے دیتا تو ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. خدا کی قسم میرا علی شجاعت میں جتنا بڑا معجزہ ہے شرافت میں بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ہے. جتنا بڑا شجاعت کا معجزہ ہے اتنا ہی بڑا شرافت کا معجزہ ہے. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جھٹکا دے کے کہتا ہے اس ہاتھ کو اچھی طرح پہچان لو، بیعت کے وقت بھول نہ جانا. محمد و آل محمد بھائی باتیں بہت نہیں ہے نا. اچھا بھائی رکے رہو. لوگ دوڑتے ہوئے آئے. اب میں جس مرحلے پر گفتگو کو لانا چاہ رہا تھا نا وہ مرحلہ آ گیا. لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہم نے علی کی عجیب کرامت دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا ہاتھ پہ ڈر ہے، ڈر پہ لشکر ہے. میرے نبی کا جملہ تم نے سنا ہوگا لیکن ایک بتا مجھ سے بھی سنتے جاؤ. کہنے لگے تم نے ہاتھوں کو دیکھا، علی کے پاؤں کو نہیں دیکھا؟ جاؤ جاؤ علی کے پاؤں کو دیکھو. حکم رسول ہے، حکم رسول ہے کہ علی کے پاؤں کو دیکھو. قرآن نے آواز دی سورہ اعراف میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف. میرا محمد جس چیز کا حکم دے وہ عبادت ہے. آج تک ہم سمجھتے ہیں چہرہ دیکھنا عبادت ہے، محمد کا پاؤں دیکھنا عبادت ہے. دیکھو علی کا نام لینا بھی ثواب ہے، اسے بھول نہ جانا. اور یا علی کی عبادت کرنا، یا علی کی. یہ جملہ بھی آف کا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. یا علی کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ دیکھو کچھ بھی ہو، اب وہ پہلا ہو یا چوتھا ہو یا 25واں ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ رسول اگر شہر علم ہے تو وہ اس کا اتنی بات ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ رسول کے بعد ہر شخص مدینے کا چیخ رہا تھا یا علی ہمیں وہ آیت بتلا دو، یا علی ہمیں وہ مسئلہ بتلا دو، یا علی اس آیت کی شان نزول کیا ہے، یا علی یہ قصاص کا واقعہ ہو گیا ہے اس کا حکم کیا ہے، یا علی سے چوری کی کا حکم کیا ہے. تو پورا مدینہ کہہ رہا تھا یا علی. وہ کہے تو سب کو قبول ہے اور ہم یا علی کہے تو بدعت ہے.
سننا خدا کی قسم، اور یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، یہ ہے سن 1423، سن 1421 ہجری میں تمہارے شہر میں تقریر کرتے ہوئے، اچھا وہ اگست کی 22 تاریخ تھی، اس تاریخ کو دے جاتے ہیں، ایک جملہ میں نے کہا تھا، اور وہ جملہ دوہرا کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو جھوٹے طریقے سے معاشرے میں پھیلا دیے گئے. مثلا میں بتاؤں، کہتے ہیں خدا جھوٹ نہ بلوائے، کہتے نہیں کہتے؟ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بلوا سکتا؟ اچھا یہ جملہ میں نہیں کہا تھا، 22 اگست کو جو جملہ کہہ کے گیا ہوں نا، وہ جملہ تو دوہرا دوں نا. کہنے لگے جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، اور آج بھی تمہارے ملک کے سب سے بڑے روزنامے میں اتنا بڑا اشتہار ہے، جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. جھوٹ ہے اسے کہ اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے تو زمینوں میں طلاق نہ ہوتی. جھوٹ ہے، خدا کی قسم جھوٹ ہے، جوڑے آسمانوں میں نہیں بنتے، بس ایک جوڑا تھا جو آسمانوں میں بن گیا. ایک جوڑا تھا جو آسمانوں میں بن گیا، اس جوڑے کی فضیلت چھپانے کے لیے جملہ بنا دیا گیا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. بس خدا کی قسم ایک ہی جوڑا تھا. جبریل آئے، یہ جملہ کہہ کے گیا ہوں لیکن مجھے آگے جانا ہے، اس لیے یہ جملہ تمہیں پھر آگے کر رہا ہوں. جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے علی کا آپ کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ پڑھ دیا. کس نے پڑھ دیا؟ کس نے پڑھ دیا؟ اللہ نے. آسمانوں میں اب ہو گیا، پڑھنے والا جبریل نہیں ہے، پڑھنے والا میکائیل نہیں ہے، اب پڑھا علی کا کس نے؟ اللہ نے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، ان سے پڑھوا دیتا. ٹھیک ہے نا؟ کہا نہیں، اس کا اب تو میں خود پڑھوں گا. تو مالک مصلحت کیا ہے؟ کہا بھائی مصلحت یہ ہے کہ میرے حبیب کا آپ نے کہا اس کے باپ نے پڑھا تھا. سن رہے ہو نا بڑے آرام سے؟ تو جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، جھوٹا جملہ ہے. سن لیا تم نے؟ سن لیا؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے، جھوٹا جملہ ہے. اور یہ جملہ بھی انہی لوگوں نے بنایا ہوگا جو جھوٹی حدیثیں کرنے کے آدمی ہیں. سچی باتیں بری نہیں لگ رہی ہے نا، کھری کھری سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں. اچھا یہ جملہ تم نے سن لیا. ایک جملہ تمہیں اور ہدیہ کر کے گیا ہوں، اس کے بعد پھر میں خیبر کی طرف واپس جاؤں گا، اور اب خیبر نہیں بیان کروں گا، ایک جملہ ایک کمنٹری بیان کروں گا. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور میں ٹرین سے جا رہا تھا، غالباً رحیم یا خان کا اسٹیشن تھا. جب میں اترا ہوں تو رحیم یا خان کے اسٹیشن پر اس سے بڑا کوئی بورڈ نہیں تھا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ جملہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جملہ کہاں سے آ گیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے؟ ان کا یہ بات یہ ہے کہ ہم نے جسے خلیفہ بنایا ہے، جسے بادشاہ بنایا ہے، یہ غلطی تو کرے گا. اچھا جب غلطی کرے گا تو لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، تو ہم جواب میں کہیں گے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو فاسقوں کو اور جھوٹوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ جملہ دیا گیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تمہیں بتلاؤ یہ جملہ پہلی مرتبہ کب آیا؟ کہا حسین قتل ہو گئے، کہا بھائی ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو ہم اپنے جملے سے ہٹنا نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجیں، کہنے لگے مقدر خدا جھوٹ نہ بلوائے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. کہنے لگے تقدیر میں لکھا تھا،
بچہ اگر اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، امتحان کا زمانہ ہے، تو کہتے ہیں بڑی محنت کی، اور خدا نہ خواستہ اگر فیل ہو جائے تو ابھی مقدر خراب تھا۔ تو جب کام بگڑتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں مقدر پر۔ اب جملہ یاد رکھو گے، 1500 سال کی تاریخ میں جو جملہ آیا ہے وہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ جنگ خیبر میں معلوم ہے بہت سے گئے، بہت سے کشور کشائی کے لیے اور مقدر آزمائی کے لیے گئے، اور فتح خیبر علی کے ہاتھ ہوئی۔ مولوی میں جانتے جملہ کیا لکھا؟ جاؤ دیکھو اردو میں جو کتابیں ملیں نا تاریخ اسلام کی، ان میں یہ جملہ لکھا کہ اللہ نے خیبر کی فتح علی کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ہے کہ اللہ نے خیبر کی فتح علی کے مقدر میں لکھ دی تھی، یعنی کمال علی کا نہیں ہے، کمال مقدر کا ہے۔ یہ عجیب بات ہے نا۔ اب میں اس میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا۔ تم نے کیا کہا کہ خدا نے خیبر کی فتح علی کے مقدر میں لکھ دی تھی، تو میں گنواؤں علی کا مقدر، کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر۔ سننا کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر، آغوش رسول میں تربیت پانا علی کا مقدر، زنا شیرہ کی دعوت دینے کے لیے جانا علی کا مقدر، شب ہجرت فطر رسول میں سونا علی کا مقدر، فتح احد علی کا مقدر، فتح بدر علی کا مقدر، فتح خندق علی کا مقدر، فتح خیبر علی کا مقدر، سورہ حلق علی کے مقدر میں، سورہ کوثر علی کے مقدر میں، آیہ تطہیر علی کے مقدر میں، آیہ مباہلہ علی کے مقدر میں، آیہ ولایت علی کے مقدر میں، حدیث کی مولائیت علی کے مقدر میں۔ تو جب سب چیزیں علی کے مقدر میں ہیں تو تم اپنا منحوس مقدر لے کر روحی باروں جو کو کھولا نا یہ لڈل کھاتے کمال جواب دو، مسجد فکر کی جائے شہادت جواب دو، احد و بدر خیبر و خندق پہ جم کر لڑا تھا کون، تھی کس کو بھاگنے کی عادت جواب دو۔ میرے دوست نعرے کے لیے کہہ رہے تھے تو کیا فرمایا انہوں نے، کہاں تک آواز ہے؟ لوڑی تک۔ بھائی میں ان سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کم سے کم رائے منت تک تو آواز ہے۔ تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ انبیاء و مرسلین کا موضوع ہے نا بھائی، عجیب بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اب دیکھو ایجنڈا بدلتا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَنصُرُنَّهُ۔ بھائی عجیب و غریب پر غنیمت میں لے آئے ہو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تیسرا سورہ قرآن کا، سورہ آل عمران، آیت کا نشان 80 اور 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب اس وقت کو یاد کر جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا نبیوں سنو، میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں رسول کو بھیجوں گا۔
پڑھے لکھے ہو، پڑھے لکھے ہو نہیں؟ اچھا بھائی کیا خیال ہے نبی 40 برس تک عام انسان اور 40 برس کے بعد نبی ہو گیا؟ تو کہتے تھے اچھا کہتے بالکل یہ کہتے ہیں نا، تو چلو پھر قرآن سے بھی پوچھ لیں، تو کیا کہنے لگے کہ 40 برس تک تو ہم جیسا انسان تھا۔ اچھا بڑا شکریہ ان کا کہ کہتے ہیں 40 برس تک ہم جیسا انسان ہے، وہ تو نبوت کے بعد بھی کہتے ہیں ہم جیسا انسان۔ تم سے فیصلہ کرواؤں گا، خدا کی قسم تم سے فیصلہ کرواؤں گا۔ اچھا بھائی سنو، دیکھو اب تو آیا ہوں میں محمد رسول اللہ تک، تو یہ بتاؤ ایک عیسائی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو میں تمہارا کلمہ پڑھوا دوں مسلمان ہونے کے لیے؟ تمہارا کلمہ پڑھوا دوں آپ کا؟ اچھا بھائی چلیے، آپ تو بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، میں تو ممبر میں بیٹھا ہوں نا، تو آپ اجازت دیجیے کہ میں اپنا کلمہ پڑھوا دوں؟ ہاں وہ بھی حرام یہ بھی حرام۔ میاں تو پھر کس کا کلمہ؟ کہا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا واجب، تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا واجب ہے، امت کا کلمہ پڑھنا حرام ہے، وہ یہی تو ہے نا؟ دیکھو سچ ہے، دیکھو میں کسی مسلک میں رہ کے بولنے کا عادی نہیں، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ اپنے مانوس سننے والوں کے وسیلے سے اپنے نامانوس سننے والوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے، اجازت دیجیے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوا دوں۔ اب نہیں ممکن نہیں ہے، ہم تو امتی ہیں، امتی کا کلمہ تو حرام ہے۔ میں کہا اچھا اجازت دیجیے میں اپنا کلمہ پڑھوا دوں، کہا آپ بھی امتی ہیں، آپ کا کلمہ بھی حرام، تو میں نے کہا میرا کلمہ حرام، آپ کا کلمہ حرام، امتی کا کلمہ حرام، تو پھر واجب کس کا؟ کہا محمد رسول اللہ کا کلمہ واجب، تو محمد رسول اللہ کا کلمہ واجب ہے، امت کا کلمہ حرام، تو امت میں اور رسول میں جو نسبت ہے وہ واجب اور حرام کی ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ رسول میں اور امت میں جو نسبت ہے وہ واجب اور حرام کی ہے، تو تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واجب اور حرام ایک جیسے ہوتے ہیں؟ واجب واجب ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے، تو شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے محمد ہم جیسا، ہم محمد جیسے؟ اب تو آیا ہوں میں مقام محمد عربی پر، محمد کسی انسان کا نام نہیں ہے۔ سنو کلمہ پڑھتے ہو، ابھی کلمہ تمہارے ہاتھ سے نیچے نہیں گیا، تم کیا جانو محمد کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ محمد کون ہے؟ مجھ سے سنو، محمد کسی انسان کا نام نہیں ہے، محمد نام ہے اللہ کے آخری نظام ہدایت کا۔ یہ جملہ میرا یاد رکھو گے، محمد نام ہے اللہ کے آخری نظام ہدایت کا۔ بھائی ایک جملہ سنو، ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے، لیکن فرض کر دو خدا نخواستہ نعوذ باللہ، مثال دے رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ہر نبی معصوم، لیکن اگر آدم سے غلطی ہو جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، نوح آ کے اسے ٹھیک کر دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ نوح سے کوئی غلطی ہو جائے ابراہیم اسے سدھار دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ابراہیم سے کوئی غلطی ہو جائے موسیٰ آ کر اس کی اصلاح کر دیں گے، اور اگر موسیٰ سے خدا نخواستہ ممکن نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے جملہ کر رہا ہوں، کوئی غلطی ہو جائے عیسیٰ اس کی اصلاح کر دیں گے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو جائے تو محمد رسول اللہ اس کی اصلاح کر دیں گے، اور یہ ہے آخری۔ تو سارے نبیوں کا اسٹیٹس ایک طرف، میرے محمد کا اسٹیٹس ایک طرف، یہی سبب ہے، میں سنتے جاؤ، یہی سبب ہے کہ سورہ مزمل میں آواز دی، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، اور پھر اسی بات کو سورہ مائدہ میں کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور پھر یہی بات سورہ نیل میں کہی بھائی یوما نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ بھائی توجہ ہاتھ مت بولنا ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے کہ سورہ اعراف میں آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمے تراویح پڑھانے والوں سے آگے پوچھنا
حضرت ہمارے وقت میں مجاہد ہوتی تو میں آیتوں کے ترجمے کرتا جاتا. یہ مقام محمد ہے. ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے حبیب, ہم نے تجھے سارے نبیوں میں گواہ بنایا ہے. یہ مقام محمد ہے. حبیب تجھے نبی بنایا, رسول بنایا, گواہی دینے والا بنایا, بشیر بنایا, نذیر بنایا, اپنی پوری پاور دے کر تجھے دنیا میں بھیج دیا. یہ ہے محمد رسول اللہ. سمجھ رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الأولى. حبیب دن کا وقت ہو یا رات کا اندھیرا ہو, ہم تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. کیا شان ہے میرے نبی کی. اللہ قسمیں کھا رہا ہے. حبیب دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو, ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑتے. تو اگر محمد رات کے اندھیرے میں ہجرت کر رہا ہو تو اکیلا سمجھ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور محمد وآل محمد بلند سے بلند تر اب دوستوں کو بھی میں دعا سے تو ہدیہ کرتا ہی جاؤں نا. سورہ انعام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کوئی سننا خدا کی قسم سنو, پڑھے لکھے ہو اس لیے یہ آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ کیا میں نے, اس کا نہیں کیا. ما کان محمد آیت ختم نبوت جس میں اعلان ہے کہ میں نے محمد پر نبوت ختم کر دی. لیکن جملہ تو سنو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, وہ اللہ کا رسول ہے, نبیوں کا خاتم ہے, نبوتیں اس میں ختم ہوتی ہیں. محمد کسی کا باپ ہے بھائی؟ ایک ہاتھ گردن لے لی, ہے کسی کا باپ نہیں. آیت کہہ رہی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. جب کہہ دیا قرآن نے کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اسی سورے میں آگے چل کے ایک جملہ دیکھنا, اور وہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, وہ باپ نہیں ہے, بیویاں مائیں ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ایک ہی سورے میں کہیں اگر الگ الگ ہوتا تو ہم سوچتے کچھ اور. ایک ہی سورے میں کہتا ہے کہ محمد تمہارا باپ نہیں ہے, لیکن اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو جس رشتے سے محمد باپ نہیں ہے, بیویاں مائیں نہیں ہوں گی, اور جس رشتے سے بیویاں مائیں ہوں گی, محمد باپ نہیں ہوگا. محمد وآل محمد بلند سے بلند تر تقریر اپنے آخری مرحلوں سے تقریر آخری مرحلوں سے قریب آ گئی. لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں یہ جملہ تم تک منتقل ہو جائے, پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. النبی ہو, پھر سننا, اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کا مولا ہے. آیت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی مومنوں کا مولا ہے. اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو بیویاں مائیں ہیں, محمد باپ نہیں. جس رشتے سے باپ نہیں ہوگا بیویاں مائیں نہیں ہوں گی, اور اگر بیویاں مائیں ہوں گی تو وہ باپ ہوگا. یہ دو الگ الگ باتیں ایک ہی سورے میں کیوں کہہ دی؟ تو بتلانا یہ تھا کہ محمد نہ تم جیسا نہ تمہارے باپ داداؤں جیسا, بیویاں تمہاری ماؤں جیسی, تمہاری نانیوں دادیوں جیسی. بات سمجھ گئی؟ میرے ہوتا سننے والا تھا. اب واپس چلو اس آئے مبارکہ کی طرف, اور وہاں آج بات کو روکنا چاہ رہا ہوں, آرام سے سننا. تو ابھی ہم نے کیا گفتگو چھیڑی تھی کہ 40 برس تک ہم میرے ساتھ, اور 40 برس کے بعد ایک دن نبی کے پاس, ابھی تو نبی نہیں ہے نا, ہو جائے گا. جبریل آ گئے, کہا آج سے آپ نبی, یہی ہے نا. اب چلو آئے. اچھا بھائی یاد رکھو, ایک مرتبہ نوجوان دوستوں سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ تم مطلب سمجھ گئے کہ 40 برس تک ہم جیسا آپ, جبریل آ گئے, اس دن سے نبی ہو گیا, یہی ہے. تو پیدائشی نبی نہیں, یہی ہے نا. اب چلو آیت کی طرف. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا
میں تمہیں حکمت دوں گا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ یہ سارے انبیاء سے عہد کہاں لیا؟ دنیا میں ایک ساتھ تو تھے نہیں تھے نا؟ یہ عہد کہاں لیا؟ تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا ان سے پوچھ رہا ہوں، بھیا یہ عہد کہاں لیا؟ کہا بھائی عہد تو لیا تھا عالم ارواح میں پیدائش سے پہلے۔ میں نے کہا بھائی کس سے لیا؟ کہا نبیوں سے۔ تو میں نے کہا بھائی نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، 40 برس کے بعد نبی نہیں بنا کرتا۔ سننا خدا کا قسم، سننا اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، وہ طالب کا مولا ہے، میاں بڑی غلط بات کہتی، ورنہ میں تو جاتا ہی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے نبیو میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آخر میں ایک رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے تعلیمات اور تمہارے دین کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، نبیو تم پر واجب ہے کہ اس آخری رسول پہ ایمان لاؤ۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے پابند کیا کہ محمد پر ایمان لائیں۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور دیکھو اس نبی کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پوچھا نبیوں کیا اقرار کرتے ہو کہ اس پر ایمان لاؤ گے، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبی کہنے لگے مالک ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ کہنے لگا نبیوں گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ میں نے ابھی بعد کی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، یہ تاریخ کا مولا حل ہو جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ مولا کو ہمارا نہیں ہے، اچھا لیکن ہماری حیثیت کو یہ بنتی کہ ہمارے حوالے سے اس کی مولایت کہلائے۔ مولا تو سب کا ہے لیکن ہماری حیثیت، خدا کی قسم اتنا بڑا نبی ہے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے حوالے سے کہا جائے کہ وہ مولا کھڑا تھا۔ اب کس کا مولا بولتا ہوں؟ اے نبیو میرے محمد پر ایمان لاؤ۔ اے نبیو میرے محمد پر ایمان لاؤ، اس آیت میں کہا۔ اور ابھی جو آیت پڑھ کے گیا ہوں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی وہ جو مومنوں کا مولا ہو۔ تو آدم میرے محمد کے مومن، نوح میرے محمد کے مومن، ابراہیم میرے محمد کے مومن، موسیٰ عیسیٰ میرے محمد کے مومن۔ میرا محمد آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا۔ طے ہو گئی بات؟ تو اگر بھرا ہوا مجمع ہو اور میرا نبی سارے نبیوں سے 1,23,999 کھڑے ہوئے ہوں اور میرا نبی پوچھے کہ اے نبیوں بتلاؤ میں کس کس کا مولا، تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا، نوح کہیں گے میرا مولا، ابراہیم کہیں گے میرا مولا، موسیٰ کہیں گے میرا مولا، عیسیٰ کہیں گے میرا مولا۔ تو اب محمد جس کا مولا فہذا علی المولا۔ اور کچھ چہرے بگڑ گئے، نعرہ علی ولی کا ہم نے جو لگایا زور سے، رائے ونڈ میں ملا کے قدم اکھڑ گئے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 2-4 جملے تو مسائل کے بھی عرض کروں گا، بہت مختصر، اس لیے گفتگو کو اس کے بعد تو جاری رہنا ہے، لیکن جب یہ آیا ہوں وہاں سنتے جاؤ، ایک مرتبہ آیت کو پھر سنو تاکہ اس کے بعد کی آیت ریلیٹ ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبیوں میرے محمد پر ایمان لاؤ، سننا نبیوں میرے محمد پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد کیا پڑھوں؟
فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اگر میرے محمد پہ ایمان نہیں لائے تو تمہاری نبوتیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ خدا کی قسم مذاق نہیں ہے یہ جملہ۔ کیا دیکھنا میں نے حوالہ دے دیا، میں نے حوالہ دے دیا سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ آیت کا نشان 80-81۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سنو آدم میرے محمد پہ ایمان لاؤ، نہیں لائے تمہاری نبوت بیکار۔ لو میرے محمد پہ ایمان لاؤ، توجہ رہے، لو میرے محمد پہ ایمان لاؤ، نہیں لائے تمہاری نبوت تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری نبوت بیکار۔ موسیٰ محمد پہ ایمان لاؤ، تمہاری نبوت اگر نہ لائے تو تمہاری نبوت بیکار۔ عیسیٰ میرے محمد پہ ایمان لاؤ، اگر نہیں لائے تو تمہاری نبوت بیکار۔ سن لیا تم نے محمد رسول اللہ کو، کتنا بڑا نبی ہے بھائی، ایک مرتبہ پھر جملہ سننا، اتنا بڑا نبی ہے کہ اگر آدم ایمان نہ لائے ان کی نبوت بیکار، اگر نوح ایمان نہ لائے ان کی نبوت بیکار، اگر ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد پہ ایمان نہ لائے ان کی نبوتیں بیکار۔ اور اس محمد سے کہا حبیب اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو تیری نبوت بیکار۔ مدد کو آئے گا، من کی بلند پائے گا، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت سے آج کی مجلس کا تاریخ سنانا۔ نعرہ حیدری۔ ہے تو یہ دیکھو، میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا بھی نہیں ہوں، میرے محمد کی نبوت سمجھ میں آ گئی۔ اگر نبی اس کی نبوت پہ ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوتیں بیکار۔ اور اس نبی سے میرا اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حبیب اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو تیری رسالت بیکار ہے۔ ایک جملہ ایک سوال کر لوں اور گفتگو کو میں تمام کر دوں گا۔ دیکھو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حبیب اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی۔ فرض کرو ہم تو مفروضات کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک زبان چل جائے، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ اگر نبی کو نہ پہنچاتے تو نبی رہتے نہیں رہتے۔ آیت کا نہیں، اگر وہ نہیں پہنچایا نبوت بیکار، ٹھیک ہے نا؟ تو اعلان ولایت علی ضروری ہے محمد رسول اللہ کی نبوت کے لیے، اعلان ولایت علی ضروری ہے۔ تو جب اعلان ولایت علی کے بغیر رسول نہ رہے تو مسلمان کیسے رہے گا؟ ہمیں تقریر تمام ہو گئی، ہمیں پہنچا دے اس پیغام کو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور حبیب اگر تو نے وہ نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اور مت گھبرا حبیب، مت گھبرا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ گفتگو خیر سے شروع ہوئی تھی، شر پہ ختم ہو رہی ہے۔ تم سے بہتر اس جملے کو کون سمجھے گا؟ تقریر تمام ہو گئی، دیکھو 55 دقیقے مکمل ہو گئے، شاید 56 دقیقے، 56۔ تو اب میں خستگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن جہاں لے آیا ہوں جملہ تمہیں ہدیہ کروں اور یاد رکھیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت بدر میں نہیں آئی، مشرکین تھے، شر کر سکتے تھے۔ سمجھ گئی بات پہنچی؟ بھائی خندق میں آ جاتی، خیبر میں آ جاتی، سارے دشمن رسول تھے، اور یہاں تو سارے کلمہ گو ہیں، سارے شمع رسالت کے پروانے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں لوگوں کے شر سے ہم محفوظ رکھیں گے، یعنی ان سے بھی شر کی توقع ہے۔ بھائی توجہ رہے، گفتگو تمام ہو گئی۔ یعنی اس مجمع میں جو دنیا کا پاکیزہ ترین مجمع ہے، بھائی ویسا مجمع ممکن نہیں ہے کہیں پہ، سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی ذرا قریب ہو جاؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ، پھر یہ جملہ تم تک پہنچ جائے۔ وہ مجمع
دنیا کا معزز ترین محترم ترین نوجوان، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، یعنی ان سے بھی شر کی توقع ہے۔ اچھا کس بات پہ شر ہوگا؟ علی ولی اللہ۔ بھئی یہی تو ہے کہ حبیب تو کہہ دے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، علی ولی اللہ کا اعلان کر دے، اگر کوئی شر کرے گا تو ہم تجھے بچا دیں گے۔ تو علی ولی اللہ کہنے پر شر کا خطرہ تو ہے، وہ دن ہو یا قیامت تک علی ولی اللہ کہنے پر شر کا خطرہ ہے۔ حبیب علی ولی اللہ کہہ دے ہم تجھے شر سے بچا لیں گے۔ تو مالک اب تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کہہ دے میں شر سے بچا لوں گا، تو اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ تھا اور اس کے بعد تھا محمد رسول اللہ۔ تو نے نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اگر شر ہوا تو میں بچا لوں گا؟ اچھا کیا لا الہ الا اللہ پہ شر نہیں ہوا تھا؟ اگر شر نہ ہوا ہوتا لا الہ الا اللہ پر تو رسول کو ہجرت کی ضرورت کیا تھی؟ شر ہوا ہے لا الہ الا اللہ پر، ہوا ہے نا؟ اچھا کیا محمد رسول اللہ پہ شر نہیں ہوا؟ اگر نہ ہوا ہوتا تو بدر سے حنین تک یہ جنگیں ہوئی، ان کی ضرورت کیا تھی؟ تو شر ہوا ہے لا الہ الا اللہ پر۔ پوری قوت سے محسوس کرو میرے قریب ہو کر گفتگو میں نے تمام کر دی، میری گفتگو تمام ہو چکی ہے، مکمل ہو گئی۔ ایک جملہ آگے کر رہا ہوں نوجوان دوستوں کو، بھائی سننا، شر ہوا لا الہ الا اللہ پر، شر ہوا محمد رسول اللہ پر۔ یہ نہیں کہا کہ حبیب کہہ دے لا الہ الا اللہ میں تجھے شر سے بچا لوں گا، حبیب کہہ دے محمد رسول اللہ میں تجھے شر سے بچا لوں گا، نہیں کہا نہیں؟ کہنے لگا حبیب کہہ دے علی ولی اللہ میں تجھے شر سے بچا لوں گا، تو پروردگار لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر تو نے وعدہ کیا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جب شر ہوا تو بچانے والا علی تھا، اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا، بچانے والا میں ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ظاہر ہے کہ 7 دقیقے مکمل ہونے کو آگے 2 دقیقے رہ گئے ہیں۔ اب مجھے ربط مسائل کے لیے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا خیر اور شر کا تصادم، اتنی سی بات ہے۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور غدیر ہی کے حوالے سے کہا تھا کہ اس میدان میں جملہ سنتے جاؤ، اور یہ جملہ آج سے 5 سال پہلے میں نے اس نمبر سے کہا یہاں کہ غدیر کے میدان میں جب رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم 2 مولا ہیں، ایک میں ہوں ایک یہ ہے، تو خیر کو شر سے پہچانو شر کو خیر سے پہچانو، ابھی کہہ رہا تھا نا، تو مولا کا اپوزٹ غلام، غلام کا اپوزٹ مولا، ٹھیک؟ تو جب کہہ دیا کہ 2 مولا ہیں تو باقی سب غلام ہیں۔ جب 2 ہی مولا ہیں تو جتنے بھی ہو مجمع میں وہ سب غلام ہیں۔ کربلا خیر اور شر کا تصادم، کربلا مولاؤں اور غلام زادوں کا تصادم۔ میں زیادہ مسائل نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں جی چاہتا ہے کہ تم سے ایک جملہ کہہ کے جاؤں، اور وہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھو۔ اب تو چہلم کا دن بھی گزر گیا اور سفر کی 24ویں کی شب آ گئی۔ یہ جملہ میرا یاد رکھنا، حسین کی پیاس، حسین بڑے پیاسے تھے، جب شہید ہوئے ہیں عصر عاشور میں تو ان کی پیاس ختم ہوئی۔ عباس پیاسے تھے، عباس جب شہید ہوئے عباس کی پیاس ختم ہو گئی۔ علی اکبر پیاسے تھے، اکبر جب شہید ہو گئے پیاس ختم ہو گئی۔ ایک جملہ یاد رکھو گے، لیکن کچھ نہیں معلوم کہ حسین کی بچی سکینہ کب تک پیاسے رہی۔ زحمت نہیں دوں گا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ تمہیں پہنچا کے اجازت لے لوں کہ سارے شہیدوں کی مصیبتیں سننا، مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں،
صرف مصائب کے لیے راستہ ہموار کر دوں گا. میرے بعد جو بھی بیان ہوگا بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. دیکھو ہر شہید پر مصیبتیں کمال کی ٹوٹی. تم کہہ سکتے ہو کہ اکبر پہ زیادہ آئی عباس پہ کم آئی؟ مشکل پتا کیسا مشکل. ہر شہید پر کمال کی مصیبتیں آئی. لیکن جملہ سنو گے، یہ جو مقتل لکھنے والے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ سارے شہیدوں کی مصیبتیں ایک طرف اور اسیر ہونے والے قیدیوں میں سے ہر قیدی کی مصیبت ایک طرف. سن لیا جملہ تم نے کہ سارے شہیدوں کی مصیبتیں ایک ساتھ ملا کر ایک طرف اور ہر قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور اس کے بعد جملہ سنو گے، یہ مقتل لکھنے والے کہتے ہیں جن کی عمریں گزر گئی کربلا کی کتابیں پڑھتے پڑھتے، لکھتے ہیں کہ سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور حسین کی چھوٹی سی بچی کی مصیبتیں. یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی. یہ وہی بچی ہے کہ اس وقت تک سوتی نہیں تھی جب تک حسین اسے لوریاں نہ سنائے تھپکیاں. اور پھر یہ وہی بچی ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں گئے ہیں آخری رخصت کے بعد تو بچی مصلی بچھا کے بیٹھی تھی کہ بابا آ کر عصر کی نماز پڑھے. اور یہ وہی بچی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو بچی کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی. بچی میدانوں میں بھاگ رہی تھی اور کوئی آگ کا بجھانے والا نہ تھا. بچی لڑکھڑا کے گری، آگ خود بخود بجھ گئی. اور یہ وہی بچی ہے کہ جب شام غریبہ کا سورج ڈوبا اور بچی کو نیند آنے لگی تو مقتل میں چکر لگا رہی تھی، بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے میں سلا لو بابا. اجرکم اللہ. تقریر تمام ہو گئی. یہ وہی بچی ہے. دو چار جملے سن لو، دو چار جملے. جب 11 محرم کو قافلہ تیار ہوا کوفے جانے کے لیے تو ساری بیویاں قافلوں میں جو موجود تھی ناکوں کے اوپر بیٹھ گئی. بچی سکینہ شہزادی زینب کی گود میں تھی. یہ جملہ سننے کے قابل ہے. ایک مرتبہ شیور پوچھتا ہوا آیا کہ حسین کی وہ بچی کہاں ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی. بیویاں یہ سمجھیں کہ شاید شیور اس بچی کو احترام سے لے جانا چاہتا ہے. اشارہ کیا شہزادی زینب کی گود میں. شیور آیا، اسے جھپٹ کے اپنی گود میں لیا اور ایک اکیلے ناقے کی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ کے بندھا. اور ابھی قافلہ کوفے نہیں پہنچا تھا کہ ناقے کی پشت خون کے قطرے کر کے بیوی نے اپنے آپ کو ناقے سے زمین میں گرا دیا. کہا جب تک میری بھتیجی کھولی نہیں جائے گی قافلہ اس مقام سے آگے نہیں بڑھے گا. جب بچی کھولی گئی تو ناقے کی پیٹھ بھی لہولہان تھی، بچی کا سینہ بھی لہولہان تھا. جملہ سنتے جاؤ. بس میرے عزیزو، بس میرے عزیزو، میرے دوستو، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. بہت واقعات تھے، درمیان سے انہیں نکال رہا ہوں. صرف 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. پیاسی بچی، بابا کی محبت کی ماری ہوئی بچی. جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا تھا، دیکھو ایک کلاس اور مقتل کی ذمہ داری سے پڑھنے کا آتی ہے. جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا تھا اور حسین کا سر کبھی درخت کی شاخ میں، کبھی لوگ کے نیزہ پر ٹکا کر دیوار سے لگا کے رکھا جاتا تھا، تو بچی کہا کرتی تھی چھوٹی اماں میں اپنے بابا کا سر مان لوں. اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو، مجھے یاد رکھو. یزید کے دربار میں جب حسین کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. بال سفید تھے، ریش متحد سفید تھے. زور ابن قیس جو فوج یزید کا کمانڈر تھا، یہ چیزیں چونکہ پڑھی نہیں جاتی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے. یزید کی فوج کا کمانڈر زور ابن قیس، جس نے حسین کا سر سامنے رکھا تھا، وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی یزید نے کہا کہ حسین جلد بوڑھے ہو گئے، زہر آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر
عاشور کی دوپہر تک حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب جوان بیٹے کے بغلوں میں ہاتھ دیا اور یا علی کہہ کے اکبر کی لاش اٹھائی، سارے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، بس تقریر تمام ہو گئی۔ یہ واقعہ ہوا، پھر یزید نے بیویوں کو دیکھا، بس چند جملے بیویوں کو دیکھا، کہا یہ بیویاں جھکی ہوئی کیوں کھڑی ہیں؟ بیویاں جھکی ہوئی کھڑی تھیں دربار میں۔ کہا زہر امیر، جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بندھے گئے اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا ہو گیا، اگر بیویاں کھڑی ہو جائیں بچی کا دم گھٹ جائے۔ دیکھ رہے ہو سکینہ کی مصیبتوں کو؟ بس آخری جملہ سنو، یزید نے کہا کہ بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے، بچی کے گلے کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ بچی کا گلا ڈھیلا ہوا، حسین کا سر رکھا ہے کشتی میں، آخری جملہ ہے، تم رو چکے اور میں طویل مسائل نہیں پڑھا کرتا، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا زہر ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کرا دیں۔ زہر نے انگلی کا اشارہ کیا، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی۔ ایک ایک بیوی کا تعارف ہوا بھرے دربار میں۔ میں نے کہیں کہا تھا اور میرا جی چاہتا ہے کہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں، بڑے شریف شہر کے شریف سننے والے ہو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کی ناموس کا نام بھرے دربار میں لیا جائے؟ یہ کلیجہ تھا سید سجاد کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب ساری بیویوں کا تعارف ہو چکا، اب آخری جملہ سنا۔ ایک مرتبہ یزید کی نگاہ چھوٹی بچی پر رک گئی، گھبرا کے پوچھنے لگا زہر وہ بچی کون ہے جس کے رخسارے پہ تماچوں کے نشانات ہیں؟ کہا امیر یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا یہ وہی ہے جو باپ کے سینے میں سونے کی آگی تھی؟ کہا ہاں امیر۔ کہا میرے پاس لاؤ، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آخری جملہ تقریر کا، حسین کا سر رکھا ہے، بچی دربار میں سامنے تختے لائی گئی۔ ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کو دیکھا، کہا کہ تمہارا ہی نام سکینہ ہے؟ کہا ہاں یزید، میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا تھا۔ کہا تم ہی وہ بیٹی ہو جو باپ کے سینے میں سونے کی آدھی تھی؟ کہا ہاں یزید، میرا بابا مجھے اپنے سینے میں سلاتا تھا۔ آخری جملہ سنو گے؟ کہنے لگا یزید کہ ہم نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا ہاں یزید، میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ یزید نے کہا لیکن سکینہ اب تمہارے بابا کو تم سے محبت نہیں ہے۔ کہا یزید تو جھوٹا ہے، میرا بابا اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آخری جملہ سنو گے؟ یزید نے کہا جب جانو محبت کو، جب اپنے بابا کو بلاؤ اور تمہارا بابا تمہارے پاس چلا جائے۔ ایک مرتبہ بچی نے پھٹے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور کہا بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، بابا میرے دامن میں آ جائے۔ حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی لے کر بیٹھ گئی، ابھی باتیں نہیں کی تھی کہ شیون تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ بچی نے سر زمین پر رکھ دیا، کہا بابا اب وہ زمانہ آ گیا کہ بیٹی اگر باپ سے باتیں کرنا چاہے تو ظالم تازیانوں کی سنت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔